تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلی خبر، عمران ریاض خان صاحب ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد پہلے تو یہ خبر آ رہی تھی کہ نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ابھی تک جو رات میں یہ 2-2:30 بجے کر رہا ہوں، 1 بجے کے قریب جو ہے ایک صحافی جو ہے انہوں نے بتایا کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے ان کو میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ ایف آئی اے کی ان کی طلبی تھی آج کے دن، جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آپ کو، تو آج کے دن جو ان کو بلایا گیا تھا، ایف آئی اے کا نوٹس تھا، مگر جو ان کے گھر کے قریب جتنے بھی ایف آئی اے کے سینٹر تھے وہاں سے وہ نہ ملے۔ اینٹی کرپشن کے جو تھانے ہیں وہاں پر جو ہے وہاں پر بھی نہ ملے۔ جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ ان کے گھر کے اوپر 6 گاڑیاں پولیس کی آئی ہیں، یعنی ڈالے جس کو بولتے ہیں، وہ آئے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ سادہ کپڑوں کے اندر تھے، کچھ جو ذرائع کے مطابق ایلیٹ فورس کے جوان تھے، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ تھے، کچھ نقاب پوش تھے، کچھ سادہ تھے۔ وارنٹ ان کے پاس نہیں تھے، اور وارنٹ نہ ہونے کے بعد بھی وہ ان کو لے کر چلے گئے، حالانکہ انہوں نے آج اپنے وکلا کی ٹیم کے ساتھ جو ہے پیش ہونا تھا ایف آئی اے کے دفتر۔ جو ان کو نوٹس ملا ہوا ہے، اسد طور صاحب کو نوٹس ملا ہوا ہے، اسی طرح اور لوگوں کو نوٹس ملا ہے، 23-24 لوگوں کے قریب جو ہے وہ آئے ہوئے نشانے کے اوپر۔ اب اس میں کون کون ہے وہ پتہ اللہ بہتر جانتا، باقی جو ہیں لوگ ان کو سب کو نوٹس ہوئے ہیں۔ عارف حمید بھٹی صاحب جو ہے ان کو آف ایئر کر دیا گیا، چودھری غلام حسین صاحب اے آر وائی والے، دی رپورٹر والے، ان کو آف ایئر کر دیا گیا۔ وہ جو کچھ معاملات سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اس کے متعلق جو کچھ کسی نے ٹویٹ کیا، جو کچھ کیا، وہ سارے لوگ ہیں وہ جن کو یہ نوٹس بہانے میں سے بھیجے گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ان کو گرفتار کر کے ابھی تک جو ہے معلوم نہیں۔ میاں علی اشفاق صاحب نے کہا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ واردات ہوگی، لیکن ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ میرے گھر پر آ کے مجھے بیفور، یعنی ایف آئی اے کے دفتر میں ان کو شاید شک تھا کہ وہ جائیں گے وکلا کے ساتھ تو وہاں پر گرفتار نہ کر لیا جائے، مگر ان کو رات ایڈوانس بکنگ کے طور پر اٹھا لیا گیا۔ ابھی تک یہ خبر جو ہے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کو اٹھایا گیا، لے جایا گیا، کہاں رکھا گیا، ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے ان کی آئی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ سارا نظام جو چلایا جا رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ آج کل میں نے جو ویڈیو کی ہے اس میں نے باب کیسے کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں، جو یہ پاکستان کے اندر سارا جو نظام درم برم کیا گیا، انہوں نے سوال اٹھائے۔ آج وائٹ ہاؤس کے ایک اور ترجمان ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر لکھنے کے بعد جو امبیسڈر اس وقت پاکستان کے اندر ڈونلڈ بلوم ہے، ان سے انہوں نے رابطہ کیا کہ اس معاملے کے متعلق جو ہے مکمل تفصیلات پاکستان سے فراہم کی جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر جو سب سے زیادہ شور پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے، وہ پاکستان کے جو طاقتور حلقے یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یا جتنے بھی لوگ امریکہ سے لنکڈ ہیں، گورنمنٹ ہوئی، طاقتور لوگ ہوئے، ان سب سے کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کی جو شور پاکستان تحریک انصاف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، 45 سے 47 تک سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان کو سانس پھول گیا۔ اس 45 اور 47 سیڑھیوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راج مستری وہ ڈھونڈ کر دیں، یعنی انویسٹیگیشن کریں، کیا یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اور اس سارے نظام کو دیکھتے ہوئے ایک تو جو بشرا بیگم صاحبہ ان کے متعلق جو خبر آ رہی وہ تشویشناک ہے، دوسرا جو عمران خان صاحب سے آج عمران خان صاحب کے وکلا ملے ہیں، انہوں نے کچھ ہدایات جاری کی ہیں۔ عمر ایوب صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان کے، وہ گئے ہیں ملنے کے لیے، لیکن ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور جو بیرسٹر علی ظفر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، اور اس کے علاوہ کچھ عمیر نیازی صاحب، یہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی سسٹریں ہیں وہ بھی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک لیٹر لکھا جائے جس کو اب مختلف رنگوں سے جو ہے میڈیا کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب شاید کوئی بڑا قدم اٹھانے کے چکر کے اندر ہے، پاکستان کے مخالف جا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف، آپ کو یاد ہوگا جب معاہدہ کیا گیا تھا، یہ پچھلا معاہدہ ہوا تھا، تو عمران خان صاحب سے زمان پارک کے اندر وہ لوگ ملے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ذرائع کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری خبر کے مطابق انہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی، مگر اس وقت کی حکومت نے عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہ دی۔ اس وقت عمران خان صاحب سے جب زمان پارک میں ملے تھے
تو عمران خان صاحب نے ورچوئل جو ہے وہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، جو ان کی فنانس ٹیم تھی جو پاکستان کے معاشی معاملات کو دیکھتی ہے، شوکت ترین صاحب، حماد اظہر صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں ان کو بلایا گیا تھا. اور اس کے بعد جو آئی ایم ایف کی ٹیم تھی وہ عمران خان صاحب سے سوال کر کے گئی تھی کہ اگر ہم ان کو یہ پیکج دیتے ہیں تو آپ یہ جو شرائط ہم نے رکھی ہیں آپ کو قبول ہو. تو اس وقت عمران خان صاحب نے ملک کی خاطر یہ سارا کچھ کیا تھا. جس طریقے سے عمران خان صاحب کو کارنر کیا گیا، جس طریقے سے عمران خان صاحب 31-32 سال کی سزا دے دی گئی مزید دینے کے چکر کے اندر ہے. اور جو اب نئے جج صاحب ایک اپوائنٹ کیے ہیں یہ القادر ٹرسٹ، یعنی 190 ملین پاؤنڈ کے اندر، ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ اپنا حلف نہیں لیا اور اس کے متعلق ہیئرنگ نہیں ہوئی. اور اس کے علاوہ جو ذرائع کے مطابق خبر ہے، آج کا جو واقعات ہوئے ہیں اس کے دوران مجھے نہیں معلوم، یہ میں ابھی اس کے متعلق آپ کو کنفرم کر دوں کہ آج معزز جج صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا چارج لیا یا نہیں لیا. لیکن پاکستان کے تحریک انصاف کے وکلاء کی ٹیم وہاں پر پہنچی اور پہنچنے کے بعد انتظار کیا، خان صاحب سے ملاقات کی، مگر بڑی مشکل سے چند لوگوں کو اندر جانے دیا گیا. اور اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک تو فیصلہ کیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کو جو کیئر ٹیکر چیئرمین ہیں اس سے ہٹا کر اب بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ آئیں گے ایز اے کیئر ٹیکر چیئرمین. کیوں پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے فوری طور پر منعقد کروانا ہے. باقی سنی تحریک کونسل کے اندر جو ہے تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہیں 80 سے اوپر اور 90 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے بیان حلفی کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی ہے. اور جو الیکشن کمیشن صاحب ہے ان کا ٹائم جو آئین اور قانون کے تحت انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے تھے کہ کون کامیاب ہوا کون نہیں ہوا، وہ انہوں نے نہیں کیے ابھی تک. اب کر دیے ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا، ابھی تک خبر کوئی نہیں آئی. جس وقت تک میں یہ رات کو ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت تک خبر نہیں آئی. بہرحال کے حالات نہایت نازک جا رہے ہیں، کس طرف کو ہم جا رہے ہیں یہ حالات دیکھتے ہوئے جو امریکن سینٹر آواز اٹھا رہے ہیں، جو آئی ایم ایف کل ہمیں سوال کرے گی، جو بہت سارے لوگ ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے وہ سوال اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جو فچ نے اور بلوم برگ نے جو پاکستان کے متعلق رپورٹ دی ہے، اس سے آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر کون انویسٹر آئے گا، کون پیسہ لائے گا، کون سا اوورسیز پاکستانی ہے جو یہاں پیسے بھیجے گا. لوگوں کو اپنے یہاں پر معاملات جو ہے خطرے کے اندر پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو اس وقت پاکستان اور ایران اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات جو ہیں وہ صحیح طور پر، میں کشیدگی کے لفظ نہیں استعمال کرتا، وہ حالات صحیح نظر نہیں آ رہے. یہ خطے کے اندر اس وقت افغانستان ہمارا ہمسایہ، ایران ہمارا ہمسایہ، بھارت وہ ہمارا 76 سال سے دشمن ہے. اس کے اندر جو کچھ ان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا وہ آپ کے سامنے ہے. مودی کا الیکشن ہے، باقی یہ میں نہیں کہہ سکتا مودی کیا کرے گا، اس کی سوچ کیا ہے، وہ کیا پاکستان کے متعلق سوچ رہا ہے. جو ان کے عزائم ہیں، جو انہوں نے گزشتہ سالوں کے دوران جب یہاں پر نیٹو کی فورسز افغانستان کے اندر تھی، ان کے جو سفارت خانوں کے نام پر جو جہاں پر کام ہو رہا تھا، جو ان کے ملک کے اندر جو ٹریننگ ہو رہی تھی، وہ سارے لوگ جو سلیپر سیل تھے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اب دوبارہ. جو حالات اس وقت کے پی کے بلوچستان کے ہیں وہ آپ کے سامنے، جو گلگت بلتستان کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، جو کشمیر کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ سارے مسائل اکٹھے ہو کر 1971 سے بدتر پوزیشن کے اندر ہم اس وقت پھنس چکے ہیں. صرف یہ چند لوگوں کو لانے کے چکر کے اندر ہم پاکستان کو کس گڑھے کے اندر پھینکتے ہوئے نظر ہیں. بات لمبی ہو جائے گی، ویڈیو تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں آپ کو بتاؤں. بجلی مہنگی کر دی گئی، مزید 7 روپے کچھ پیسے جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے. گیس مہنگی کی جا رہی ہے، بلکہ شاید کر دی ہے. وہ کیا رزلٹ لے کر آئے گی؟ پاکستان کی انڈسٹری پہلے ان دو چیزوں کی وجہ سے مہنگی ہونے کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے. پاکستان کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. پیٹرول مہنگا ہوگا، گاڑیاں ختم ہوگی، پاکستان کے اندر صنعتیں جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو گئی. 10 کروڑ کے لوگ جو ہے قریب 10 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے سطح غربت سے نیچے گر چکے ہیں. کھانا کسی کو میسر ہے، کسی کو نہیں ہے. 70% آبادی کسان جو ہے اس وقت نہایت مشکل کے اندر ہے. یہ سارے معاملات کس طرح حل ہوں گے؟ یہ جو لوگ جب پہلے آئے تھے ان لوگوں کو کتنے لوگوں نے پیسے دیے؟ ان لوگوں کے دور حکومت کے اندر کتنے وفود آئے بیرون ملک سے؟ کتنے بیرون ملک کے صدور جو ہیں یا وزیر اعظم وہ آئے؟ کیا وہ لوگ اب
آئیں گے پاکستان؟ کیا وہ لوگ پاکستان کے اندر یہ حالات دیکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کریں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے آگے فل سٹاپ ہی لگانا بہتر ہے۔ ایک امید کے ساتھ ہم زندہ ہیں۔ جس طرح ایک آدمی ہوتا ہے، غریب آدمی، وہ کہتا ہے شاید میں کسی وقت فیکٹری کا مالک بن جاؤں، مگر وہ گھاس کھودتے کھودتے قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ 76 سال سے ہم لوگ جو ہیں وہ اسی انتظار کے اندر تھے کہ شاید ترقی پاکستان کے نصیب میں ہو جائے۔ چائنا نے جس طرح پاکستان کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، پاکستان کے پاس ایک سنہری موقع تھا ترقی کرنے کا، اور جس طرح چائنا کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان پر کوئی آفت آئی یا پاکستان کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، پاکستان کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، میں بھرپور طریقے سے امداد کروں گا۔ اس چائنا کو جو دوستی کر رہا تھا، جس کی دوستی سمندروں سے گہری، پہاڑوں سے اونچی تھی، اس کو ہم نے گھر سے ہی نکال دیا۔ اور جو 76 سال سے پاکستان کو لالی پاپ دیتا آیا امریکہ، اس کے ساتھ ہم نے دوستی کر لی۔ بھارت کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں جو 76 سال سے ہمارا دشمن ہے۔ اسرائیل کو ہم تسلیم کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو جب سے پاکستان بنا ہے بھارت کا وہ الائی ہے، اور 76 سال سے ہی وہ پاکستان کو تباہ کر رہا ہے، فلسطینیوں کے اوپر جو جبر تشدد کر رہا ہے۔ یہ سارے یعنی دشمنوں کے ساتھ ہم دوستی کر رہے ہیں، اور جو دوست تھے ان کو ہم نے دشمن بنا لیا۔ اس سے آگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ خود سوچ کر فیصلہ کریں، یہ کمپنی چلے گی یا فلاپ ہوگی۔